اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ رمضان کی ہر رات یہ سورت پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ رمضان کی ہر رات یہ سورت پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسے غنی کو دینے والا جو محتاج نہیں اور وہ پورا پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ اپنے بندے کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جبکہ رمضان شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان و رحیم ذات اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گنہگار بندوں کے خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بن مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورت سورۃ فاتح ہے۔ سورہ فاتح قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ سورہ فاتح کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتح 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتح میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورہ فاتح کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتح نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتح کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے
نے سورہ فاتح نہیں پڑھی۔ سورہ فاتح قرآن کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتح کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتح ہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سورت سب المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتح ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورہ فاتح پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورہ فاتح پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورہ فاتح میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ فاتح الکتاب، ام القرآن، سب المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورہ فاتح ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورہ فاتح کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتح کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورہ فاتح سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتح دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی اسماء و صفات اور افعال الہی، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملے کو کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورت فاتح کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اس سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ سورہ فاتح ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اللہ والو، سورہ فاتح کا ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا
حاصل ہوتی ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتح الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کے محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر خواتین گھر میں سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس کا 21 مرتبہ تکرار کرے، پھر سورہ فاتحہ مکمل کر کے سجدہ سے سر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھا ہے تو برائے مہربانی اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ اسی ٹائم بیٹھے بیٹھے جائے نماز پر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سونے کے لیے جب بستر میں جائیں تو اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی، جب آپ کو جیسے ہی جہاں موقع ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سحری سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو اور آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جب وظیفے یا دعا کے شروع میں یہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے
لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتح 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔